یارب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخمی ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے، لہجے کو جوئے آپ کے وہ نئے نوائی دے، دنیا کو حرف حرف کا بہنا سنائی دے، میں عشق کائنات میں زنجیر ہو سکوں، مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے۔ پروگرام سکسیس مینٹری میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر جاوید۔ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شاندار شخصیات سے، ایسی شخصیات سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر طے کیا اور آج وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت کے ساتھ ہے اور آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں ایسی شخصیت سے کہ جو انٹرپرینور بھی ہیں اس وقت، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو بیسکلی جو کور پیشن ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، اور تقریباً 2 دہائیاں انہوں نے ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے کام کیا۔ زیادہ تر ٹائم ان کا تابانیز گروپ کے ساتھ رہا، ٹی ایس اے کے ساتھ ان کا کافی کولیبریشن رہا۔ آج کل ایک اسکول رن کر رہے ہیں جو کہ لیڈرز ہاربر کے نام سے اسکول ہے، اور اس کے سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز خان صاحب۔ آج ان سے ملاقات کریں گے۔ آئیے ناظرین آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم اجاز صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ تو سر کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ چونکہ آپ ایجوکیشنسٹ، آپ کا پیشن ہے، تو سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ شروع سے بننا ہی یہ چاہتے تھے، آپ کی خواہش ہی یہ تھی کہ آپ نے ایجوکیشن کی طرف آنا، یہ کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ آئی وانٹیڈ ٹو بیکم میکینیکل انجینئر۔ اوکے۔ اور میکینیکل انجینئر میں اس لیے بننا چاہتا تھا کہ جب آئی واز ان اسکول ایج تو ہم بہت کمپیریزنس دیکھ رہے ہوتے تھے انڈیا کے ساتھ، پاکستان کا ملٹری کمپیریزنس کرتے تھے، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں میکینیکل انجینئر بن کے جو ہے نا جو وار مشینری ہے اچھا تو وہ پروڈیوس کر کے اور پاکستان کی جو ڈیفینس ہے اس کو مضبوط کروں۔ بٹ فار سم آڈ ریزنس پری میڈیکل میں ابا نے کہا کہ آپ پری میڈیکل میں چلے جاؤ، تو جو کہ ٹپیکل ہوتا ہے کہ یار میڈیکل میں جاؤ اس میں پیسہ ہے یہ وہ، تو آئی وینٹ دیر، میرا شوق تھا نہیں، تو ایونچولی آئی ڈنٹ بیکم دا ڈاکٹر۔ یہ بڑا عجیب رہتا ہے، پیرنٹس ہے اپنے تہیں کہہ دیتے ہیں، اکثر بھی آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ کہہ دیتے ہیں پھر بچے کو جوائن کرنا پڑتا ہے، اور اس میں سے کوئی ہارڈ ٹف ہو کے نکل کے باہر کچھ اپنی مرضی کا بھی بچہ کر جاتا ہے، یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ ایگزیکٹلی، اور اسی وجہ سے آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس ٹو فالو یور پیشن۔ ایک دفعہ کنونس کر لو والدین کو، ساری زندگی اپنے آپ کو کنونس کرنے سے بچ جاؤ گے، سو ایک دفعہ کی ایفرٹس ہیں، تو تاکہ جو اگر آپ کا پروفیشن جو ہے نا وہ آپ کا پیشن ڈریون ہوتا ہے نا، ویری نائس، تو پھر آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔ اگر اف یو آر پرسوئنگ اینی کوالیفیکیشن آفٹر انٹرمیڈیٹ یا اے لیولس، میڈیکل میں جاتے ہو 5 سال کم سے کم ایم بی بی ایس بننے کے لیے چاہیے، تقریباً 4 سے 5 سال چاہیے انجینئر بننے کے لیے، اور یو پرسو اینی ادر بزنس ایڈمنسٹریشن کوالیفیکیشن، سی اے کرتے ہو 6 سال لگتے ہیں، تو اتنے سالوں تک آپ کسی اور کی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر ٹیچنگ کی طرف، ٹیچنگ کا میرا بڑا شوق تھا، بٹ شاید میکینیکل انجینئر ہوتے ہوئے بھی میں شاید ٹیچنگ ہی کرتا ساتھ میں، تو وہ میرا پیشن تھا، تو پھر بعد میں پیشن ہی پروفیشن بن گیا۔ ویری نائس۔ لیکن آپ چونکہ پڑھ رہے تھے میڈیکل لائن، اور وہاں سے آپ بچوں کو پڑھا بھی رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھا رہے تھے، تو کوئی انسٹیٹیوٹ بھی جوائن کیا تھا اس وقت آپ نے، کوئی کوچنگ سینٹر یا لائک اسکول پڑھانے کے لیے؟ جی میں نے شروع میں آبویسلی اٹ واز اے اسٹارٹ، تو کسی رینون انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں پڑھا پائے، بٹ کوچنگ سینٹرز میں بھی پڑھا۔ آئی جوائنڈ اے کالج، حیات کالج حیدرآباد میں فار سم ٹائم، تو میں نے وہاں پر بھی 2006 میں وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ٹیچنگ کی تھی فار سم منتھس، فار 3-4 منتھس میں نے کی تھی ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد یہ ٹی ایس سی کے ساتھ آپ کا جو جڑنا ہے یہ کب ہوا تھا؟ 2008 میں۔ 2008 میں جو ہے وہ آئی واز سرچنگ فار جاب، میں بڑا ڈیسپریٹلی جاب سرچ کر رہا تھا، تو لکلی آئی گاٹ اے چانس ایٹ تبانیز ایز این اسسٹنٹ ٹیچر، تو 2008 میں نے وہاں ایز این اسسٹنٹ ٹیچر جوائن کیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ چونکہ آپ اکاؤنٹنگ کی فیلڈ سے ہیں، جو آپ نے اکاؤنٹنسی کے اوپر کام کیا، اتنا زیادہ پڑھا، تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کرنے کا سوچ رہے تھے اس وقت؟ چونکہ جو آپ نے پڑھائی کی ہے اس کے اکارڈنگلی تو بہت ساری بڑی جابس ہیں، یعنی اور جہاں پہ آپ زیادہ پیسہ ارن کر سکتے ہیں، تو کبھی ایسا خیال نہیں آیا آپ کو؟ نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، بزنس آئے لیکن وہ بھی ایز این ایجوکیشنسٹ، اوکے، کہ اگر کبھی بھی ایز این انٹرپرینور بھی میں جرنی اسٹارٹ کروں گا تو اٹ ول بی ایز این ایجوکیشنسٹ، کیونکہ اگر میں نے اپنی زندگی کا ٹائم جو ہے وہ ایک اسکل میں لگایا ہے، تو میں جتنا بہتر اس اسکل میں پرفارم کر سکتا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کسی بھی اور فیلڈ میں پرفارم کر سکتا ہوں۔ دوسرا جو میرا ایجوکیشن کے اندر آنے کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ آئی ڈیڈ اے مسٹیک، کہ میں میکینیکل انجینئرنگ میں کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور میں کافی عرصے تک اس بات کو ریگریٹ کرتا رہا کہ یار کیوں نہیں کیا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کاش مجھے موقع ملے
واپس جانے کا اور وہ میٹرک کے بعد جو ہے نا میں یہ فیصلہ اپنا ریورس کر سکوں. تو آئی واز ونڈرنگ کہ یار واپس مل جائے. لیکن ایک وقت میں ایک جگہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے گیا ہوا تھا, کسی کالج نے مجھے انوائٹ کیا تھا, تو آئی وینٹ دیئر. تو وہاں تقریباً کوئی 100 سے اوپر اسٹوڈنٹس 150 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ پیشن جو ہے نا فالو کریں آپ, تو دیٹ ڈے آئی ریئلائز کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دیتا نا تو میں صرف ایک انسان کی غلطی سدھار سکتا تھا, وہ اپنی. لیکن اب اللہ نے مجھے شاید اسی پرپز کے لیے کیا تھا کہ اتنی ساری اسٹوڈنٹس کو غلطی کرنے سے شاید میں بچا لوں. تو وہ ایک غلطی سے زیادہ اچھا ہے کہ میں اتنے سارے لوگوں کی غلطیاں سدھار دوں کہ بھائی میں ان کو بتا سکوں کہ یار یہ جو فیصلہ ہوتا ہے آپ میٹرک اور انٹر کے بعد کرتے ہو, یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. یہ نہ صرف آپ کی زندگی, آپ سے وابستہ آپ کی فیملی کی زندگی اور آپ کے ملک کے لیے. کیا بات ہے, آپ اپنے ملک کے لیے ایک اچھا ڈیسیجن جب اس پوائنٹ پہ لوگے تو آپ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو. صحیح ہے. آپ دیکھیں نا یہ امیزون جو ہے, جی امیزون جو ہے وہ $35 بلین اینولی ریسرچ پہ خرچ کرتا ہے. یعنی اگر اس کے 4 سالوں کی ریسرچ ایکسپینڈیچر کو ملا لیا جائے تو پاکستان کا اتنے سالوں کا قرضہ بنتا ہے. صرف 4 سال پہ وہ صرف ریسرچ پہ خرچ کرتا ہے. اب یہ اکانومیز ود ان اکانومی ہے, یہ اکانومی ود ان اکانومی ہے. یعنی امریکن اکانومی کے اندر ایک اور اکانومی ہے, یہ فیس بک ہے, آپ کا ایپل ہے. یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ اپنے ماں باپ کے گن پوائنٹ کے اوپر کبھی بھی اتنے بڑے انٹرپرینورز نہیں بن سکتے, یہ اتنے بڑے پروفیشنلز نہیں بن سکتے. یہ ان کے پیچھے ان کا پیشن ہے, ان کا پیشن تھا جو خود کرنا چاہ رہے تھے اور وہی انہوں نے کیا. پر دیکھیں آپ اپنے ملک کی اکانومیز کو ان لوگوں نے کہاں تک پہنچا دیا. بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیشن کی طرف جائیں اور اسی کے اوپر پڑھائی کریں, اسی طرح سے پڑھیں. تو سر کبھی ایسا خیال نہیں آیا چونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ وار کی جو ظاہر جو آپ نے بتایا کس طرح کے انسٹرومنٹ بنائیں, اس طرح کی آپ جو ہے وہ چیزیں کریں, تو کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ ایسا کچھ کروں میں اب دوبارہ؟ ہے پاکستان کے لیے ظاہر اوبیسلی اب وہ چیز تو نہیں کر سکتا, وہ اسکل تو اب نہیں ایکوائر کی, بٹ ناٹ نیسسری ہر بندے نے ایک ہی طرح سے ملک کو سرو کرنا ہے. تو ٹرائنگ آر لیول بیسٹ. میری پوری کوشش ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے پڑھتے ہیں ان کی ایسی تربیت کروں جو ہم نہیں کر سکے شاید اتنا اس لیول کا ملک کے لیے. تو شاید ان میں سے کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ہمارے ملک جو ہے وہ ہم اپنا جو خواب ہے جس کو ابھی تک ہم اچیو نہیں کر پائے, ہو سکتا ہے یہ اسٹوڈنٹس ہم سے کچھ سیکھ کر, ہم سے کچھ سمجھ کر کہ یہ لوگ ان میں سے کوئی ایسا نکل آئے جو اس ملک کی تقدیر بدل دے. ویری نائس سر. بیسیکلی ٹیچر ہی ہوتا ہے جو بچوں کے لیے انسپریشن ہوتا ہے. آپ جیسا ٹیچر اگر کسی کو ملے گا, ظاہر ہے پیٹریوٹک, آپ خود پیٹریوٹک ہیں, آپ کے ذہن میں ایک جو ہے وہ خیال ہے پاکستان کا, حب الوطنی کا جذبہ ہے, تو اس کو لے کر کے آپ سمجھاتے ہیں بچوں کو. یہ جو سفر تھا پیس کا جو آپ نے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ تھا پیس کالج, وہ کب اسٹارٹ ہوا آپ کا؟ پیس کالج بیسیکلی 2019 میں ہم نے سوچا کہ وی شوڈ ہیو اے کالج. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو اسٹارٹ کرنے لگے تھے تو وی ور ہٹ بائی کووڈ. اوکے. تو آلموسٹ کووڈ یا اسٹارٹ ہو گیا تھا, آئی گیس 1-2 مہینے ہو گئے تھے, تو وی اسٹارٹیڈ دس پیس کالج. تو ہمیں جو ہے نا وہ کووڈ کے اندر اس کو اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 سال مشکلات, جی بہت زیادہ, بہت آئی نو کہ ہم لوگوں نے کتنی مشکل سے جو ہے وہ اس کووڈ کے اندر سروائیو کیا. تو 2019 کے آخری تھا یا شاید 2020 کا اسٹارٹ تھا, تو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن پیس. اینڈ دین 2020 کا جو ایجوکیشن ایئر ہے اس میں ہم نے اس کو آفیشیلی لانچ کیا 2020 میں. اور پھر کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے اٹ وینٹ ویری ویل. پہلے ہم سندھ بورڈ آفر کرتے تھے, پھر وی گاٹ ایفیلیشن ود دی آغا خان بورڈ ایز ویل. اینڈ میرے ساتھ میرے پارٹنر تھے اس میں. ٹھیک ہے. تو اب اس سال جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اٹس ڈوئنگ ویری ویل. بٹ اب مجھے لگا کہ یار شاید میں کالج لیول پہ وہ کنٹریبیوشن نہ دے سکوں جو میں اسکول لیولس پہ دے سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس وہاں صرف 2 سال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 2 سالوں میں جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو یوزلی ان کی ایج 17 ایئرز ہوتی ہے, اور 17 سال کی لرننگ کو ان لرن کر کے پھر سے دوبارہ 2 سال کے اندر ہی اس کو دوبارہ چیزیں سکھانا مشکل ٹاسک. تو جب میں ACCA میں پڑھاتا ہوں یا میں نے انٹرمیڈیٹ میں بچوں کو دیکھا نا, تو دیر ور سو مینی پرابلمس. ان کے پاس کمیونیکیشن پرابلم تھی, پریزنٹیشن پرابلم تھی, ان کے پاس کانفیڈنس کی کمی تھی, پرابلم سالونگ ایبلٹی نہیں تھی. سب سے بڑی پرابلم آج کل کے دور میں جو ہے وہ بچوں کے اندر ریزیلینس نہیں ہے, بہت جلدی اسٹریس میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ہم جب تھے تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت تھی, بہت زیادہ, اور انسان جب فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. کیا بات. تو فزیکل اور مینٹل اسٹرینتھ دے گو سائڈ بائی سائڈ. تو ہمارے وقت کے لوگ پھر بھی ریزسٹنس رکھتے تھے, ہار جیت سے گزرتے تھے. کرکٹ میں ہم لوگ کھیلتے تھے تو ہارتے بھی تھے, جیتتے بھی تھے. تو یہ جو اب ویڈیو گیم کے دور کے اور یہ موبائل ٹیبلٹ والے کارٹون کے دور کے جو بچے بڑے ہوئے ہیں,
ان کے اندر وہ ریزیلینس نہیں ہے, ہار جیت سے گزرے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو یہ جلدی ہار جاتے ہیں. یہ جب ایگزام آتا ہے تو اتنا اسٹریس ہوتا ہے ان کے اوپر, اتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ اگر اچھے پرفارمر بھی ہوتے ہیں تو اسٹریس کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پاتے. اب یہ چیزیں میں ایک 17-18 سال کے بچے کے اندر شاید بڑی مشکل سے چینج کروں, وہ بھی جب میرے صرف 2 سال ہو میرے پاس. تو آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ گو انٹو دی اسکولنگ بزنس, جہاں 4 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں ایک بچہ میرے پاس آئے گا, اس کو گروم کیا جائے, تو اس کو گروم کیا جائے, اس کو سکھایا وہ جائے جو اس کو سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے 17 سال ہم لگا کے کچھ اور سکھائیں اور 17 سال کے بعد ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہو تو یو ورک ود اے ٹیم, ہیئر یو آر ود اے ٹیم, رائٹ. سو یو ہیو ٹو ورک ود اے ٹیم. ٹھیک ہے, یہاں اگر آپ فرسٹ آنے کی ریس میں لگیں گے نا تو آٹومیٹکلی دیر ول بی پالیٹکس. اب میں 12 سال تک بچے کو فرسٹ آنا سکھاؤں, صحیح ہے, اور وہ اکیلے آنا ہے, اور 12 سال کے بعد جب وہ کسی اس میں جائے, کسی کمپنی میں جائے, وہاں میں اس کو بولوں ٹیم کے ساتھ کام کرو, یہاں تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی, تو کر ہی نہیں سکتا وہ. تو اس کا مائنڈ سیٹ آپ نے ایک دفعہ کمپٹیشن کا کریٹ کر دیا کہ اس نے جن کے ساتھ کام کرنا ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کلاس کے اندر تو اس کو تو نہیں پتا, اس کے ساتھ تو یہی بچے ہیں, اور جو ٹیم ممبر ہوں گے ان کے ساتھ بھی ویسے اس کے ساتھ کمپیٹ کرے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارے ملک میں جو آفس پالیٹکس ہیں, ہمارے جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی. تو ہمارا دماغ کسی پازیٹیو جگہ پہ لگنے کی بجائے ہمارا پورا دماغ اس میں لگا رہا تھا کسی کو ہرائے کیسے اور جیتے کیسے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے. تو وہ میں نے یہاں پر اپنے اسکول کے اندر جو ہے نا وہ کلاس 3 تک, گریڈ 3 تک ایگزامس کا سسٹم ختم کیا ہوا ہے. نو ایگزامس, اٹ شوڈ بی ٹیم ورک, اٹ شوڈ بی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, اٹ شوڈ بی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. اور جو اسسمنٹ ہوگی اسٹوڈنٹ کی وہ آبزرویشن بیسڈ ہوگی. بلا وجہ اتنے چھوٹے بچوں کے اوپر ہم ایگزام کا پریشر ہاویسٹ کر دیتے ہیں, ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اسکول جو ہے نا کوئی پنشمنٹ کی جگہ ہے, جبکہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. ان کو ہونا یہ چاہیے کہ جس دن نہ بھیجوں نا اسکول, اس دن وہ لڑیں کہ ہمیں اسکول جانا ہے. ان کو وہ پنشمنٹ کی بجائے ان کو ریوارڈ نظر آئے اس کے اندر کہ بھائی یہ جگہ ہے جانے کی, اور ہمارے ماں باپ جو ہے نا ہمیں روک رہے ہیں وہاں جانے سے. ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. میرا آبجیکٹیو یہاں اسکول کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ لرننگ کو انجوائے کریں, وہ کھیلتے کھیلتے پڑھیں, وہ کھیلتے کھیلتے پڑھیں. ان کو کھیلنے میں اور پڑھنے میں نا کانفلکٹ نظر نہ آئے. ہمارے ساری زندگی اسی جھگڑے میں لگی, کھیلو نہیں پڑھو, کھیل کی نہیں پڑھ سکتے کیا. سر یہ والدین کے لیے تو جو آپ نے بات کی ابھی فزیکل ایکٹیویٹیز کی, یہ بالکل ایسی بات ہے, اور یہ میں اکثر ایجوکیشنسٹ سے پوچھتا بھی ہوں اور ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آج کل سب سے بڑا والدین کے لیے جو ہے ٹف ٹائم ہے, مشکل بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالنا. تو کیسے کریں, یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. گیجٹس ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, موبائل فونز ہیں, وہ اسی میں لگا رہتا ہے بچہ, اور پھر وہ پڑھ نہیں پاتا. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس سے کیسے پیرنٹس نکالیں اپنے بچوں کو. آپ تو چاہتے بھی ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی ساتھ ہوں, کیونکہ آپ کا تو ماننا ہی ہے اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. تو پیرنٹس کے لیے کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کرائیں نا, تو یہ چیز میک شیور کر لیں کہ وہاں فزیکل کھیلنے کی جگہ ہو, کہ وہ بچہ کھل کے بھاگ سکے, دوڑ سکے, ایکسرسائز کر سکے, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی کر سکے. وہ لازمی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آفٹر دا اسکول کسی نہ کسی اکیڈمی میں, اسپورٹس اکیڈمی میں, کسی نہ کسی میں لازمی ایڈمیشن دلائیں, کیونکہ یہ بچہ بائی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. کیونکہ ہم لوگ تو گلی میں بھی کھیلتے تھے, آج کل پیرنٹس اس طرح نہیں ہے کہ گلی میں چھوڑ دیں بچوں کو, حالات بھی, ماحول بھی نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی اکیڈمی ضرور ڈھونڈیں اور وہاں آفٹرنون میں بھیجیں, تاکہ وہاں بچے جو ہے نا وہ اسپورٹس کریں. اور اسپورٹس ضروری کیوں ہے کہ پیرنٹس ریئلائز نہیں کرتے اسپورٹس کیوں ضروری ہے. میں کرکٹ کی بات کرتا ہوں, میں اور سب کو, میں اپنے بچوں کو بھی بولتا ہوں کرکٹ لازمی کھیلو, لازمی. اس کی وجہ ہے کرکٹ ایک ایسی اسپورٹس ہے جس میں ایک بندے کے اندر جو ہے لیڈرشپ کوالٹی بلڈ ہوتی ہے. صحیح. اس کے اندر 11 لوگوں کی ٹیم ہوگی, تو 11 مختلف دماغوں کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں سیکریفائز آپ کو سکھایا جائے گا کہ اگر آپ کو اوور نہیں ملا کوئی بات نہیں, آپ کو بیٹنگ نہیں ملی تو سیکریفائز کرنا سکھایا جاتا ہے, بعد میں چلے جانا. سیکریفائز آپ کو سکھایا جاتا ہے. پھر آپ ہارو گے تو آپ کے آپ کو بتایا, مینٹلی آپ کو گروم کیا جاتا ہے کہ یار ہار جیت بھی ہوتی ہے, جی اٹس اے پارٹ آف لائف, اینڈ دوبارہ پھر کھیلنا ہے. ایک میچ کے بعد میچ ختم نہیں ہو جائیں گے, کرکٹ ختم نہیں ہو جائے گی, پھر سے آپ اٹھو گے, پھر سے آپ ایفرٹ کرو گے. سیلف ریفلیکشن سکھاتا ہے. فار ایگزامپل اف یو لاسٹ اے میچ, آپ نے ایک میچ ہار گئے ہو, تو آپ بیٹھو گے اپنے ساتھ اور اپنی انالیسس کرو گے کہ یار میں کس وجہ سے وہ میچ ہارا ہوں. سو اٹ گیوز یو دا ایبلٹی ٹو ہیو اے سیلف ریفلیکشن آن یو, اور آپ دیکھو اپنے آپ کو, اپنی غلطیاں دیکھو اور اس کو ٹھیک کرو. تو اسپورٹس تو میں کہتا ہوں ہر پیرنٹ کو بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اسپورٹس کی طرف جائیں. وہ ایک بڑی اچھی زبردست سینگ ہے کہ کرنے والے کام نہیں کریں گے نا تو نہ کرنے والے کام کریں گے. تو اگر آپ ان بچوں سے کرنے والے کام نہیں کراؤ گے نا تو پھر یہ نہ کرنے والے کام لازمی کریں گے. وہ پھر کریں گے, ان کو کچھ کرنا ہے.
اب یہ آپ اب آپ روک کر نہیں آپ ان کو وہاں سے بچا سکتے ہو, آپ ان کو کسی اور پروڈکٹیو جگہ میں انگیج کر کے وہاں سے بچا سکتے ہو. ان کو بولو گے نا نہیں کرو تو ان کی کیوریوسٹی بڑھے گی, یہ ہیومن سائیکی ہے, وہ تو لازمی کریں گے. سو آپ کو ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے انگیجنگ ایکٹیویٹیز کی طرف, فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف. جیسے ہی وہاں جائیں گے وہ انٹرسٹ پیدا ہوگا, جب وہ تھک کے آئیں گے خود سو جائیں گے, نہ ٹیبلٹ کی طلب ہوگی نہ اس کی طلب ہوگی. تو آپ کے اسکول میں ایسے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جی ہم نے اپنی اسکول کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ پلان ہے, وی ول بی بلڈنگ اے سوئمنگ پول ایز ویل. سوئمنگ کی ایکٹیویٹیز انشاءاللہ ہوں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ مارشل آرٹس, یوگا, اس کی یہ ایکٹیویٹیز, اور فزیکل ایجوکیشن کے لیے وی ہیو این ایکسپرٹ جو کہ فزیکل ایجوکیشن کے اندر ایکسپرٹ ہے. تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اس کا پیریڈز ہوں گے. اور آف دا اسکول بھی ہمارے ہاں ایونٹس بھی ہمارا پلان ہے ہم کروائیں گے. کرکٹ کے ایونٹس کروائیں گے, ادر اسپورٹس کے ایونٹس کروائیں گے, کمپٹیشنس کرائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچہ جو ہے نا کمپیٹ بالکل پھر بھی کرنا چاہتا ہے, تو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو دل کرتا ہے کہ وہ چیز کھیلے. تو ہم ٹیم اسپورٹس جو ہیں وہ ان کو کروائیں گے تاکہ وہ اس کو انجوائے کریں اور اس کے تھرو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. کلچر کے حوالے سے کچھ ایسا ہے آپ کے اسکول میں کہ کلچر کی ایکٹیویٹیز ہوں, میوزک کے حوالے سے کوئی ٹیچر ہوں, ایسا کچھ رکھا ہے؟ جی وی ہیو, ہمارے پاس میوزک اکوپمنٹس بھی ہیں جس میں ہم ان کو پوئمز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تھرو وہ میوزک وغیرہ سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ آرٹس, کیونکہ یہ آج کا دور جو ہے نا وہ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کا ہے. صحیح بات ہے. اور کریٹیوٹی انوویشن جو ہے یہ اگر بچپن سے آپ کے پاس آئے گی تو آئے گی, ورنہ نہیں ہوگی. صحیح ہے. کیونکہ کریٹیوٹی از اے پروڈکٹ آف انوائرمنٹ. صحیح ہے. آپ جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہو وہاں سے آپ کی کریٹیوٹی آپ کی پیدا ہوتی ہے. صحیح بات. اس اسکول کا اسٹارٹ کرنے کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. صحیح بات. کیونکہ آپ ذرا سوچیں آج کل اے آئی کا دور ہے. اے آئی کا دور ہے. ہم نے وہ انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا ہے کہ ہم نہیں کر پائے کوئی بات نہیں, ہماری آنے والی نسل کر جائے. ہمارے آنے والوں میں سے ایسے سائنٹسٹ نکلیں, ایسے ریسرچرز نکلیں جو ایسی انوویشنز کریں جو دنیا کو پازیٹیو وے میں بدل دیں. کیا بات ہے سر. تو آپ جو ہے وہ اے آئی کے اوپر اگر ہم بات کریں, انفارمیشن ٹیکنالوجی تھا پہلے, اب اے آئی کا زمانہ آ گیا, آپ کے اسکول میں ایسے کیا انیشیٹ لیے گئے ہیں اس کے؟ ہم ابھی اس وقت وی آر ان پروسیس آف بلڈنگ اے ہائی ٹیک کمپیوٹر لیب. ہائی اینڈ کمپیوٹرز ہم رکھ رہے ہیں. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ گریڈ 3 سے آن ورڈس ہمارے اسکول کے اندر ہم بچوں کو کوڈنگ سکھائیں گے. اوکے, گریڈ 3 سے انشاءاللہ کوڈنگ, لاجکس, یہ ساری چیزیں ہم ان کو سکھائیں گے. اور تاکہ یہ بچے جو ہے وہ دیکھیں, ابھی اگر ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو بھی اس کو اے آئی سے واسطہ پڑھنے والا ہے, انجینئر بنے گا تو بھی ہوگا, ٹیچر بنے گا تو بھی ہوگا. سو اگر ان لوگوں کو ابھی سے ٹیکنالوجی اور کوڈنگ سسٹم نہیں پتہ ہوگا تو دے وونٹ بی ایبل ٹو ورک ود دا ٹیکنالوجی. ہوگا کیا, دے ول اسٹارٹ کمپیٹنگ ود دا ٹیکنالوجی. آپ کیلکولیٹر کے ساتھ لڑو گے نا تو ہار جاؤ گے. جتنی اسپیڈ سے کیلکولیٹر کیلکولیشن کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کیلکولیٹر کے ساتھ کام کرو گے نا تو آپ جیت جاؤ گے. صحیح ہے. سو کیلکولیٹر کے ساتھ لڑتا کون ہے؟ جس کو کیلکولیٹر یوز نہیں کرنا آتا. آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ تب لڑتے ہو جب آپ کو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا نہیں آتا. سو یو ہیو ٹو لرن دا ٹیکنالوجی, یو ہیو ٹو کریٹ دا ٹیکنالوجی سو دیٹ آپ اس سے بینیفٹ اٹھاؤ رادر دین آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کرو. ہمیں اے آئی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. صحیح ہے. جس دن ہم نے لڑنا شروع کیا نا ہم ہار جائیں گے اس سے. بالکل صحیح. ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. وہ تو اوپر کی چیز. جی ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں اے آئی کو سیکھنا ہے کہ اے آئی کیا ٹرانسفارمیشنز لا رہی ہے, مطلب اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم اس میں کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی کنزیومر آف ٹیکنالوجی اینی مور. ہم اب تک ہر پروڈکٹ کے کنزیومر رہے ہیں. پوری دنیا میں جو پروڈکٹ بنتی ہے نا ہم اس کو صرف کنزیوم کرتے ہیں. وی شوڈ ناٹ بی دا کنزیومرز آف دیز پروڈکٹس, وی شوڈ بی دا کریٹرز آف دیز پروڈکٹس. ہم اے آئی کے کریٹر بننے چاہیے. ہمیں ہمارے بچوں کو کوڈنگ آنی چاہیے. کیوں میرا بچہ جو ہے نا صرف نیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے اے آئی استعمال کرتا رہے اور باقی دنیا ہمیں بتاتی رہے کہ اے آئی یہ ہے, اب آپ اس کو استعمال کرو, اور وہ ڈیٹا لیتے جائے, وہ لیتے جائے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اے آئی کے پیچھے ہے کیا, کوڈنگ کیسے ہوتی ہے, مشین لرننگ کیسے ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, کون سی لاجکس ہیں جس کے تھرو وہ مشین لرننگ کیسی الگورتھمز ورک کرتی ہیں, سو دیٹ دے کین کریٹ اے آئی ان دی فیوچر. کیا بات ہے, ویری نائس سر. سر تو کیلکولیٹر کی بھی بات آپ سے ہوئی, چونکہ آپ کا اکاؤنٹنگ کا سارا سبجیکٹ رہا ہے. تو پہلے زمانے میں جبکہ جس دور میں آپ نے پڑھا, میں نے پڑھا, اس دور میں ہم سارا حساب بغیر کیلکولیٹر کرتے تھے. اور اب تو ایسا دور آ گیا کہ اینڈرائڈ فون میں ہی کیلکولیٹر موجود ہے, حساب کرتے ہیں. چونکہ آپ اکاؤنٹنگ کے, میتھمیٹکس کے سارے ٹیچر ہیں, تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا چیز آپ اپنے بچوں کو, یہاں اسٹوڈنٹ کو دیں کہ اس چیز سے اوور کم ہو جائیں اور وہ خود حساب کتاب میں تیز ہوں. ابھی ہم جب بھی کبھی حساب کتاب کی بات ہوتی ہے, آپ کسی بھی بچے کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے, ان سے بات کریں گے وہ حساب کتاب کی کیلکولیٹر استعمال کریں. ایسے کیوں ہے؟
دیکھیں وی شوڈ یوز اے ٹیکنالوجی بٹ وی شوڈ ناٹ بی ہینڈی کیپڈ. ہمیں ٹیکنالوجی کو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی ٹیکنالوجی ہمیں نہ استعمال کرے بلکہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. تو وی شوڈ ٹیک اٹ ایز اے ٹول، لیکن ہم اس کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. ہیبٹ نہ ڈالیں. ہاں، آپ کو پیچھے بیسکس کا سارا پتا ہو، اس کی لاجکس کا سارا پتا ہو، اس کے کانسیپٹ کا سارا پتا ہو، آپ کو یہ پتا ہو کیلکولیٹر ورک کیسے کرتا ہے، وہ یہ جو کیلکولیشن کر کے دے رہا ہے وہ کر کے کیسے دے رہا ہے، پھر بھلے آپ اس کو یوز کر لیں، پھر دیر از نو ہارم ان اٹ. لیکن اگر آپ اس کو ختم کر کے، اس اسکل کو ختم کر کے آپ ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو آپ ہینڈی کیپ ہو جاؤ گے ٹیکنالوجی کے. پھر جس دن ٹیکنالوجی جو ہے نا جس کے ہاتھ میں ہوگی نا پیچھے، آپ اسی کے ہاتھ میں ہوں گے. سو آپ کو ٹیکنالوجی کے آگے جو ہے نا وہ ہینڈی کیپ نہیں بننا ہے. اور انشاءاللہ ہم اسکول میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی یوز ضرور کرنی ہے، بٹ اپنے بچوں کو اتنی اسکل سکھانی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی کام کر سکتے ہوں، بٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کریں گے تو زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے. سر آنے والا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس کنڈیشن میں ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو پڑھانا کتنا ضروری ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں ایسے میں بچوں کو کیسے پڑھایا جائے؟ دیکھیں، سب سے جو اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت ہے نا، وہ تعلیم کی تو ہے، تربیت کی بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے نا کچھ بیسک سکھانی ہے جو بہت ضروری ہے، جن کی وجہ سے، جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک آج یہاں پر پہنچا ہے. صحیح ہے. اس میں ہمارے بچوں کی کریکٹر ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کریکٹر ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم پاکستان میں، پوری دنیا میں ہم بدنام کیوں ہوئے؟ جھوٹ بولنے کے. تو ہم غلط کام کرتے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار جب میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو آئی کیری این آئیڈینٹی ود می. ایٹ دیٹ ٹائم پیپل، وہ لوگ مجھے ایز این انڈیویجول نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں پاکستانی ایز اے پاکستانی دیکھتے. تو میں پیچھے ایک بہت بڑی آئیڈینٹی کیری کرتا ہوں. اور ود ان پاکستان بھی اگر میں اپنے بچے کو یہ تربیت دے جاؤں کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے 2 نمبر ہی نہیں کرنی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ یہ میرا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ اس پاکستان کو کسی نے باہر سے آ کے تو برباد نہیں کیا، ہم سب نے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے. ہم بڑی آسانی سے کبھی کبھار جو ہے نا کسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلانا اس کے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار پولیٹیشینس پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کس پہ ڈال دیتے ہیں. ہم اپنا سیلف ریفلیکشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا میں جب ٹریفک سگنل ریڈ ہوتا ہے تو رکتا ہوں، تو کیا میں وہاں رکتا ہوں؟ تو اگر میرے بس میں اللہ نے سگنل توڑنا رکھا ہے اور میں وہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہوں، تو میں کسی اور سے کیسے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی طاقت کو اس غلط چیز کے لیے استعمال نہ کرے؟ جس دن میں نے سگنل پہ رکنا سیکھ لیا، جس دن میں نے جو ہے وہ سڑک پر کچرا پھینکنا روک دیا، میں جس دن میں نے گاڑی پارک کرتے وقت دیکھا کسی کا خیال کرتا ہوں، تو لوگ، ہر بندہ خیال کرے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے معاشرے سے ہی لوگ انہیں اوپر آنا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے. کیا بات. تو اگر میں نے نیچے ٹریننگ اس طرح کی دینی ہے اپنے بچوں کو کہ کسی کا خیال نہیں کرو، اپنا فائدہ دیکھو، تمہارا فائدہ ہو جائے بھلے کسی کا فائدہ ہونا. آپ کا خیال یہ ہے کہ انڈیویجول سطح پہ ہمیں سب کچھ خود کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے تب جا کے معاشرے میں تبدیلی، ٹیچرز کو، اسکولس کو، پیرنٹس کو، ہم سب کو اپنی آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ویسا بنے جیسا ہونا چاہیے. چند لوگ کے سدھرنے سے ملک نہیں بدلنا ہے. ہمیں اس معاشرے کو بدلنا ہوگا، ہمیں ایز اے انڈیویجولس بدلنا ہوگا تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا خود بخود پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح. سر یہ اسکول میں بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے ایک کورس اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ کورس تمام اسکول میں، اگر آپ اے لیول او لیولس کی بات کریں سب جگہ ایسے ہی ہے، میٹریکولیشن سسٹم میں بھی ایسے ہی ہے، کورس کے اکارڈنگلی پڑھتا ہے بچہ، اور رٹافیکیشن کا جو کلچر ہے وہ اس کو ہم ختم نہیں کر پائے. اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ختم آپ کے ہوگا پری اسکول سے لے کر پرائمری تک کے، اس میں جب وہ بورڈ آفس تک، بورڈ کے ایگزام تک نہیں پہنچتا، صحیح ہے، ادھر تک اگر آپ نے یہ کر دیا تو آگے آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس ایج پہ آپ نے کرنا ہے. اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، لوگ ریٹیفیکیشن پہ کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ شروع کی کلاسز کے اندر نا برڈنائز ان کو اتنا کر دیتے ہو نا کہ ان کے اوپر ایگزام کا پریشر ڈال دیا، بالکل، اور ان کو آپ نے ادھر پڑھائی بہت زیادہ دے دی. اب ہوتا کیا ہے، آپ کی کلاس میں 20 بچہ بیٹھا، صحیح ہے، کیا 20 کا 20 بچہ ایک جیسی کیپیبلٹی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اب 20 کے 20 میں سے 4 یا 5 بچے تو کیپیبلٹی رکھتے ہیں آپ کو گراسپ کر کے اور پریشر ابزارب کرنے کی. 16 جو ہے نا، جب وہ ان پہلے تو خود ابزارب نہیں کر پا رہے، پھر جب 4 کو دیکھتے ہیں نا ابزارب کرتے ہوئے تو اور پریشر میں آ جاتے ہیں. جب وہ پریشر میں آ جاتے ہیں تو ان کے دماغ پہ ایگزام سوار ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے ایگزام کو پاس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو لرننگ. پھر ایگزام جب صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے وہ اور طریقے ڈھونڈتے ہیں.
اور یہ چیز سائیکل چلتا رہتا ہے اور کئی سال تک جب دماغ میں آپ یہ چیز بٹھا دیتے ہو نا بچے کی, اس کے بعد آپ اس کو چینج کرنے جاؤ گے نا ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو پھر کیسے ہوگا, اس کو نیچے سے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ میں نے اپنے اسکول میں ایک گریڈ 3 تک ایگزام رکھا ہی نہیں کہ ایگزام نہیں ہوگا, تاکہ وہ ایگزام پریشر ہی فیل نہ کرے. فی الحال سیکھنے کی کہانی ایگزیکٹلی اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے نا کہ بھائی پڑھائی سمجھنے کے لیے ہے, پڑھائی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے, پڑھائی اس لیے ہے کہ میں کل کو کسی کے کام آؤں اور وہ بندہ مجھے پیسے فار ایگزامپل دیتا ہے تو کس چیز کے دے گا. لیکن کیونکہ گریڈ 3 تک کے بچے کو آپ یہ بات نہیں سمجھا سکتے ہو, جب تک ایگزام ہوگا نا وہ یہ بات نہیں سمجھے گا. ایگزام ہٹا دیں کچھ عرصے کے لیے, تو سلیبس ہے نا, پھر اسکول کا پریشر ہے, ٹیچر نے کہا ہے کہ یاد کر کے آنا, پھر گھر پہ کمپیریزنز ہوتے ہیں کہ فلاں بچہ اچھا پڑھ رہا ہے, فلاں بچہ. یہ پیرنٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں بولتا ہوں, میں گھر پہ بھی جو ہے نا بتاتا ہوں کہ یار ڈونٹ ٹیل مائی اسٹوڈنٹ ہو از بیسٹ, اس کو کانفیڈنس دو کہ تم بیسٹ ہو, ویری نائس, تم بیسٹ ہو, تم سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کو انکریج کرو, اس کا کانفیڈنس بوسٹ کریں, اس کو بتائیں کہ تم بیسٹ ہو, تمہارے پاس اپنی کیپیبلٹیز ہیں, اس کے پاس اپنی کیپیبلٹیز ہیں. ہم کمپیریزن کے چکر میں نا اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. یار وہ دیکھو اس کا بچہ پڑھتا ہے تم نہیں پڑھتے ہو, وہ وہیں پر آپ نے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کر دیا. صحیح ہے. تو سر یہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کمپیریزن پہ مت جائیں, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. بلا وجہ کا ایک ایکسٹرا آرڈنری پریشر ہم اپنے بچوں پہ کریٹ کر دیتے ہیں. ہر بندے کی کیپیبلٹی الگ ہے, آپ اس کو دوسرے کے ساتھ رکھ کر گیج نہیں کر سکتے. سر کریکولم کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. کریکولم ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ 4 طرح کی اسکولنگ سسٹم ہوتے ہیں. ایک گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے, ایک پرائیویٹ سسٹم میٹریکولیشن سسٹم ہے, ایک اے لیول او لیول کی پڑھائی کا سسٹم ہے یعنی کیمبرج کا سسٹم, اور ایک آج کل وہ مدرسہ اور اسکول ساتھ مل کر کے. تو 4 طرح کے بچے آپ کو ملتے ہیں. ان میں سے کچھ بچے جاتے ہیں باہر اپنی کیپیبلٹی پہ آگے جا کے پرفارم کر جاتے ہیں, میٹریکولیٹ والے بھی, کئی اے او لیول والے باہر چلے جاتے ہیں, ابراڈ چلے جاتے ہیں. آپ ان سب کو الگ الگ گیج کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں, ہمارے یہاں پڑھائی کا سسٹم ایک جیسا ہونا چاہیے, آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کا کمیشن ایک ہے, ٹھیک ہے, دیر از ون ایچ ای سی ایک ہی ہے نا, صحیح, لیکن نیچے سے سب الگ الگ ہے. تو دیکھیں اگر آپ کے پاس جس طرح ایچ ای سی ہے نا, اس طرح کا ایک اسٹینڈرڈائزڈ ادارہ نیچے موجود ہو جو کہ بہت ضروری ہے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایچ ای سی کے لیول پہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی. کیا بات, اگر آپ نے نیچے سے اس کو صحیح کر دیا تو اوپر آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا. وہاں پر پھر آپ کو اتنا نہیں کرنا پڑے گا. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس نیچے کوئی سسٹم نہیں ہے, تو ہم ایسے ہی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اوپر آتے ہیں تو اوپر ادارہ مل جاتا ہے. اگر ہمیں ایک قوم بنانی ہے نا, ایک قوم بنانی ہے تو کسی جگہ پہ تو ہمیں بیسکس میں سے ایک جیسا ہونا چاہیے, ایک بیسکس ہماری سب کی سیم ہونی چاہیے, پھر اس بیسک سے آگے جو ہے وہ ویریشنز ہونی چاہیے, بٹ ایک بیس تو سیم ہونی چاہیے. صحیح ہے. مجھے پاکستان سے ریلیٹڈ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ہم سب کو ایک جیسی پڑھانی چاہیے. بالکل, وہ تو کم سے کم کامن ہو تاکہ میرا پاکستان کے بارے میں جو میرا ورژن ہے وہ آپ کا بھی وہی ہو, سیم ہو. آپ کا اگر اسلام ہے تو آپ کا بیسک ورژن ہمارا اسلام کے بارے میں ایک جیسا ہو, پھر جو عبادات کے طریقے ہیں اس میں ویریشن بھلے ہوں, لیکن ایک بیسک کانسیپٹ ایک جیسا ہو. بیسک کانسیپٹ ایک ہو تو کریکولم ایک ہونا ضروری ہے. بالکل. اچھا, پچھلے دور میں وہ سابقہ حکومت کی ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن خیر اس دور میں ایسا تھا کہ ون ونڈو یعنی ون کریکولم کے اوپر بات ہوئی, سنگل کریکولم تھا, اور سنگل کریکولم پہ بات ہوئی بھی, اور اس کے اوپر اڈیپٹیشن بھی ہوئی جو ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھی. کراچی میں سندھ لیول پہ ایسا نہیں ہوا. آپ کا اس میں کیا کہنا ہے, ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا, اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک قوم بنانا ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم منیمم. اور اس کا ایک اور بھی وہ ہے کہ دیکھیں سب کو ایک جیسی پلیٹ فارم آپ دینا, ٹھیک ہے, جب آپ سب کو ایک جیسا پلیٹ فارم دیں گے نا تو پھر دیر آر مور چانسز دیٹ یو ول کم اپ ود پیپل لائک مارک زکربرگ, اسٹیو جابس جیسے لوگ آپ کے پاس تبھی آئیں گے جب سب کے پاس اپرچونیٹی ہوگی. دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ اپرچونیٹی دے تو رہے ہو بٹ ایک غلط بندے کو دے رہے ہو, اور ایک صحیح بندہ جو ہو سکتا ہے اس اپرچونیٹی کو زیادہ اچھا اویل کر جاتا وہ اس اپرچونیٹی سے محروم ہو گیا, تو آپ دونوں جگہ نقصان میں آ گئے. ایک اس بندے کو دے دی اپرچونیٹی جو شاید اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکتا تھا, اور اس کو نہیں دی جو کیپٹلائز کر سکتا تھا. دونوں جگہ سے آپ مار کھا گئے. اگر وہ کر لیتا چلو اچھی بات ہے, نہیں کر پایا. لیکن جب آپ سب کو اپرچونیٹی ایکول اپرچونیٹی دو گے نا تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس میں سے نکلے گا جو اس اپرچونیٹی کو اتنا اچھا کیپٹلائز کر لے گا کہ وہ باقیوں کے لیے اپرچونیٹیز کھول لے گا. صحیح ہے. سنگل کریکولم کے اوپر آپ کا اوپینین ہے کہ اس کو ہونا چاہیے. آپ کے یہاں کون سا کریکولم پڑھایا جاتا ہے؟ وی آر ایٹ دا مومنٹ فالوئنگ دا کیمبرج کریکولم. کیمبرج, جی وہ کیمبرج کریکولم ہے, بٹ میں نے کوشش کی ہے کہ میں برڈن کم سے کم کروں بچوں کے اوپر شروع میں. تو کریکولم تو کیمبرج کا ہے بٹ کم سے کم اس کو کم سے کم کروں. میں نے کیمبرج کا فار ریزن کیا ہے کیونکہ جو کیمبرج کے کریکولم ہے ایک تو وہ اپڈیٹڈ ہے,
اپ ٹو ڈیٹ ہے. اس میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ سائنس کی ہوں یا میتھمیٹکس ہو یا کمپیوٹر کی چیزیں ہوں, وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہے ہوتا ہے. تو اس کے لیے باقی لیولز انڈر پریویلیجز جو بچے ہیں ان کے لیے آپ کا اسکول کیا کرتا ہے؟ ہم اس وقت ہمارے پاس اچھے خاصے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہماری نارمل فیس سے 50% اور 60% ڈسکاؤنٹ پہ پڑھ رہے ہیں ہماری فیس سے. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی قابل بچہ یا کوئی بھی ڈیزرونگ بچہ جو کہ پیشنیٹ ہے, جس کے پیرنٹس پیشنیٹ ہے پڑھانے کے لیے, ہماری فیس اس کے لیے بیریئر نہیں بننا چاہیے. جس پوائنٹ پہ آپ کو یہ لگے نا کہ فیس کی وجہ سے دیر از اے چانس دیٹ دے مے ڈراپ دا اسٹوڈنٹ, تو آپ نے اس کو جانے نہیں دینا. فیس شوڈ ناٹ بی اے بیریئر فار دیم. ٹھیک ہے, ہاں فیس اس لیے ضروری ہوتی ہے کبھی کبھار آپ کو بتانے کے لیے, کیونکہ جب تک سیریسنس ہی نہیں آتی وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جب چیز لوگوں کو چیز فری میں ملتی ہے نا تو اس کی وہ ویلیو نہیں کرتے جو ویلیو اس کو چیز کو ملنی چاہیے. سو اس لیے ہم پہلے فیس ضرور بتاتے بھی ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں لگا کہ واقعی جینوئنلی ایک بندہ نیڈی ہے, تو جیسے میرے پاس یہاں پر میری اسکول کے اندر جو ہے وہ ایسے پیرنٹس بھی ہیں محسن ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے, صحیح ہے, تو وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اتنی لو لیول کی فیس پہ آئی ہیو ایکسیپٹیڈ ہم کہ آپ جو ہے نا اس فیس پہ میں اگر یہاں پر 1000 بچہ بھی کر لوں تو شاید میں اپنی کاسٹ کور نہ کر سکوں, لیکن ہم گوئنگ فار اٹ. کوئی بات, وہ پڑھائی نہیں رکنی چاہیے. وہ اتنے پیشنیٹ ہے پڑھنے کے لیے, اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اتنے پیشنیٹ ہے کہ وہ میں جو ان کی چہرے کی انرجی تھی نا وہ میرے لیے وہ کافی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سر ایسا کوئی آپ کی زندگی میں واقعہ گزرا جو کہ موٹیویشنل ہو آپ کے لیے, کوئی ایسی پریشانی والا ٹائم جو بہت مشکل ٹائم ہو اور کسی بات نے آپ کو موٹیویٹ کیا, کسی پیرنٹ کی بات ہو سکتی ہے, کسی بزرگ کی بات, ایسی کیا بات تھی؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھولوں میں ہی رکھا ہے, اور کبھی کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں دی کہ جھٹکا زندگی میں دے. لیکن یہ ضرور تھا کہ چونکہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ فائنینشلی بہت ساؤنڈ نہیں تھے, تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی تھے. تو جب میں کراچی آیا پڑھنے کے لیے تو میں نے بڑا اسٹرگلنگ فیز سے میں گزرا ہوں, اور اس اسٹرگلنگ فیز میں نے کال سینٹر میں بھی کام کیا ہے. اس میں گھر جا کر جو یہ جو نہیں یہ جو ہاکرز ہوتے ہیں نا جو چیزیں بیچتے ہیں صرف یا اس طرح کی, سو میں نے وہ کام بھی ٹرائی کیا. میں نے مطلب آئی ٹرائیڈ ایوری تھنگ ٹو ارن سم تھنگ. تو وہ جو مشکل فیز سے میں گزرا ہوں نا, وہ اس میں آپ کیا سوچتے تھے؟ میرا وہی سوال ہے. ہاں, میں نے صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کی تھی اس فیز میں کہ یا اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسا کام انشاءاللہ نہیں کروں گا جس میں کوئی مجھے 2 نمبری کرنی پڑے. تو یہ جو تھوڑا ملے میں راضی ہوں اس پہ, بٹ انشاءاللہ میں کوئی ایسی فیلڈ میں نہیں جاؤں گا جہاں پر مجھے کچھ نہ کچھ غلط کرنا پڑے. تو میں وہ نہیں کروں گا. میں اس اسٹرگل سے گزرتا گیا, ٹیچنگ کرتا گیا. لیکن اس اسٹرگلنگ فیز نے نا مجھے بڑا پالش کیا. اس میں کیا ہوا کہ جب کووڈ آیا نا تو مجھے پرابلم نہیں ہوئی, کیونکہ میں اس سے پہلے بہت فیز سے گزر چکا تھا. تو کووڈ میں سروائیو کرنا میرے لیے بڑا آسان تھا. جو ٹف فیز زندگی میں ہوتا ہے نا وہ پھر آپ کے لیے آگے کے چیلنجز آسان کر دیتا ہے. تو بس وہ ایک اسٹرگلنگ فیز تھا جب پیسے نہیں ہوتے تھے, اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رہائش کا بھی مسئلہ تھا میرے لیے اسی شہر کے اندر. تو وہ اس فیز سے اللہ نے گزارا. تو آپ ہماری پروگرام کی حفاظت سے یہ بتائیے ان چہروں کو, ان بچوں کو جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو بتائیے کہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو پریشان نہیں ہونا, ہمت رکھنی ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کامیاب جو نا سکسیس اسٹوری جسے ہم کہتے ہیں وہ 2 پارٹس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹرگل اینڈ سکسیس. تو جب تک آپ کے پاس اسٹرگل نہیں ہوگی نا آپ کی سکسیس ادھوری ہے. کیا بات. آپ کی اسپائس جو ہوتی ہے نا, جو کھانے میں جیسے مسالہ ہوتا ہے نا, مسالہ آتا ہی اسٹرگل سے. آپ جب تک تھکو گے نہیں نا اچھی طرح, آپ کو نیند میں مزہ نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی بنائی ایسی ہے, انسان کا دماغ بنایا ایسا ہے کہ جب وہ مشکل سے گزرتا ہے تو اس کو راحت میں مزہ آتا ہے, ورنہ راحت بے چین کر دیتی ہے. ڈبل بیڈ ہوگا, بڑا آرام دہ بیڈ ہوگا, پورا دن سوئے ہوئے ہو اور نیند نہیں آئے گی, پورا دن سوئے ہو, اور رات کو اسی ڈبل بیڈ پہ بھی سو گے تو مزہ نہیں آئے گا. آپ کے مقابلے میں ایک بندہ چٹائی پہ سو جائے گا, وہ ایسی نیند سوئے گا کہ آپ کا ڈبل بیڈ بھی اس کو وہ نیند نہیں دے پائے گا. پیچھے اسٹرگل ہو. تو اسٹرگل آئے تو اس کو انجوائے کریں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے. صحیح ہے. اسٹرگل آئے گی, اسٹرگل آپ کو بنائے گی. اسٹرگل آپ کے اندر سے جو آڈز ہوتے ہیں نا اس کو فلٹر کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو فلٹر کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے اندر جتنے بھی آڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس پروسیس سے ہی نکلتی ہیں. بہت خوبصورت. ورنہ ڈائریکٹ اللہ جنت میں ڈال دیتا, کیوں اسٹرگل سے گزارتا. آپ کو اللہ کو پتہ ہے وہ جنت میں بھیج بھی دوں گا شاید, تو جب اسٹرگل نہیں ہوگی جنت کا مزہ نہیں آئے گا. تو مے بی دیٹس وائی اس جگہ پہ پہنچانے کے لیے وہ اسٹرگل ہے.
تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے اسٹرگل سے. آپ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو آپ یہ سوچو کہ آپ کسی اسٹیج پہ کھڑے ہو آگے جا کے زندگی میں اور یہ والی کہانی سنانے لگے ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اسٹرگل سٹوری لکھوا رہا ہے آپ سے, آپ کو سنانے میں مزہ یہی آئے گا. سو ٹیک اٹ, اس کو بیٹھیں, اس سے مشکل سچویشن کے اندر بیٹھیں اور انالائز کریں اور دیکھیں کہ یار اس مشکل سے باہر کیسے آنا ہے. جس دن آپ اس محنت سے, اس مشکل سے, اپنی کوشش سے باہر آؤ گے نا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. وہ حضرت علی کا کال ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. آپ کے حالات کچھ بھی ہوں, اگر آپ کے خیالات پازیٹیو ہیں تو آپ بڑی مشکل میں ہوں گے, آپ کے چہرے سے پتہ نہیں چلے گا. اور اگر آپ کے خیالات نیگیٹو ہیں نا تو آپ مرسیڈیز میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے چہرے سے لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ بندہ پریشان ہے. سو اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. جیسا دماغ ہوگا ویسے آپ کے حالات. بالکل مائنڈ سیٹ والی جو بات ہے یہ وہی ہے, خیالات کی بات ہے. ویری نائس سر, بہت اچھا آپ کا پیغام تھا. سر آپ آگے آنے والے دور کے اندر اپنے اسکول کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا پلان تو پورا ایجوکیشن نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کا ہے, فرام پلے گروپ ٹو دین انشاءاللہ یونیورسٹی لیول آف ایجوکیشن, کہ پورا کمپلیٹ پیکیج ہو. پورا پیکیج ہوگا, بچہ یہاں سے نکلے اسکول سے, کالج سے یونیورسٹی, پورے پیکیج کے ساتھ, پورے پیکیج کے ساتھ پورا. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی تیاری شروع سے میں نے کروانی ہے تاکہ اس کو اس دور میں جا کے پرابلم نہ ہو, اس کو پوری جرنی ہو اس کے پاس. کیا بات ہے. اس کے پاس پوری جرنی ہو, ایک تیار پروڈکٹ ہو, اور اکراس پاکستان کم سے کم ایٹ لیسٹ. بٹ زیادہ بڑا ویژن تو یہی ہے کہ اس کو دیکھیں, ہمارے پاکستان میں جو نا ہم نے ملٹی نیشنلز نہیں کریٹ کیے انفارچونیٹلی. یعنی میں ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ان کا برگر تو ہمارے پاس آ گیا, ہمارا بن کباب کیوں نہیں گیا ان کے پاس؟ کیا بات. وہ اپنا برگر لے آئے, ہم اپنا بن کباب کیوں نہیں لے کے گئے دنیا میں؟ صحیح ہے. تو ہمارے کارپوریشن ہم نے بڑی کارپوریشنس کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو میرا خواب تو یہی ہے کہ یہ ایجوکیشن نیٹ ورک ایسا ہو جو پاکستان سے بھی باہر چلا جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت سر, آپ سے مل کے مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے چونکہ آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. خاص طور پہ جو آپ نے HEC والا پوائنٹ اٹھایا ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی, وہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے. تو ایسوسیشنز جو بنی ہوئی ہیں آج کل اور پاکستان جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, اس میں آپ کا کوئی کردار ہے, کوئی اسکول آپ کا ایسوسیٹ ہے؟ جی ہم لوگ میں ہوں جو آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسیشن کی چیئرمین ہے طارق شاہ صاحب, بڑے اچھے دوست بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. تو دے آر ڈوئنگ دیئر لیول بیسٹ. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کردار پلے کر رہے ہیں, بٹ وہ ایز اے پرائیویٹ ادارہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سبجیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کو اس کو نیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی دا گورنمنٹ, اٹ ہیز ٹو بی ڈن ایٹ دا گورنمنٹ لیول, کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو کہ اسکولس کو ریگولیٹ کرتا ہو, جو اسکولس کو دیکھتا ہو. تو یہ ایسوسیشن بھی تو جا کے سجیشن دے سکتی ہے, جو آپ دیتی ہوں گی اور دیتی ہوں گی, دی بھی ہوں گی. اور میرا پلان ہے انشاءاللہ کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا تو میں جب بھی جس فورم پہ بھی ہوں گا تو آئی ول آسک دیم. حالانکہ اگر میں دیکھوں تو مجھے ریگولیٹ کرنے کے بعد تو میری پاور کم ہو جائے گی, بٹ میرا مقصد میرا اسکول نہیں ہے, میرا مقصد اس ملک کی تعلیم کا نظام ہے, ملک کی تعلیم, چونکہ آپ ملک کے لیے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کیا ہے. ہماری اپنی ریڈنگ کی مسجد اچھی ہو جائے, نہیں, میرا ملک اچھا ہو جائے, میں آٹومیٹکلی اچھا ہو جاؤں گا. بھائی امریکہ اسٹرانگ ہے تو امیزون اسٹرانگ ہے. امریکہ کے اندر انوائرمنٹ ہے تو وہاں کے لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. تو میرا ملک اسٹرانگ ہوگا, میرے ملک کا ایجوکیشن سسٹم ایز اے ایٹ لارج اسٹرانگ ہوگا, تو میں تو اسی کا پارٹ ہوں نا. تو میں کیسے رہ سکتا ہوں ادھورا؟ لیکن میں اسٹرانگ ہو جاؤں اور ملک نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی برائی. انٹرپرینور کا جو دور آپ کا گزرا پیچھے, اس کا تجربہ اور جاب کا تجربہ, دونوں میں فرق کیا دیکھتے ہیں؟ جب جاب کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ جب باس بنیں گے, خود باس بنیں گے تو مزے ہوں گے. تو لیکن جب انٹرپرینور بنے تو پتہ چلا کہ یار یہاں تو نہ ٹائم کا پتہ ہے, نہ چھٹی کا پتہ ہے مشکل. آپ کو یو ہیو ٹو لک آفٹر ایوری تھنگ. جب میں ٹیچر ہوں تو میں صرف ٹیچنگ دیکھ رہا ہوتا ہوں, لیکن جب میں یہاں ہوں نا تو مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہے. تو اس کا اپنا مزہ ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے جاب کے لیے پیدا کیا, کچھ کو جاب کریٹ کرنے کے لیے پیدا کیا. بس ہر بندے کو اپنی ایبلٹی دیکھنی ہے کہ کیا آپ کو جاب کے لیے پتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا پروفیشن ہے, وہ بھی کرنا ہے. جاب ہر بندہ انٹرپرینور بن جائے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ سارے انٹرپرینور تو نہیں بن سکتے نا. تو اللہ نے ہم کو ہر بندے کو, نہ کوئی کام چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. جاب اپنی جگہ پہ ویلیوبل چیز ہے, بزنس اپنی جگہ پہ. آپ یوں سمجھے یہ دو الگ پروفیشنز ہیں.
ماشاءاللہ. انٹرپرینورشپ بھی ایک پروفیشن سمجھ لیں اور جاب کو بھی ایک پروفیشن سمجھ لیں. جس کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ کام لازمی کرے. ایک ایسا سوال جیسے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو نکالتا ہے پڑھاتا ہے تو پڑھ کے بچے آگے نکل جاتے ہیں, کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے کچھ اسٹوڈنٹ آئے جن کو آپ پڑھاتے تھے اور آج وہ کہیں وی پی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کسی چارٹر اکاؤنٹ فرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت اچھا فیل کرتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کی آپ نے سٹوری دیکھی ہوتی ہے. وہ جو پہلے دن آتے ہیں نا, ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کتاب کون سی لینی ہے, ان کی گھبراہٹ بھی گھبراہٹ ہے, ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ کتاب کون سی لینی ہے, کیلکولیٹر کون سا لینا ہے, اور جو ہے وہ کویشچن کیسے, بہت بیسک لیول کا کویشچن بھی نہیں آتا. گائیڈنس آپ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر ایک وقت پوائنٹ آتا ہے جب آپ ان کو دوبارہ بولتے ہوئے سنتے ہو, کسی جگہ پہ وہ پہنچے ہوتے ہیں پورے پاکستان. کیا میں جب پاکستان سے باہر بھی کبھی جاتا ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ مجھے باہر اپنے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں وہ اپنا سکسیس اسٹوری بتاتے ہیں کہ سر ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ میں لکیلی ان ٹیچرز میں سے ہوں کہ جو شروع کا پیپر ہے ACCA کا اس میں بھی ہوتا ہوں, میں وہ بھی پڑھاتا ہوں, اور جو کوالیفیکیشن کے اینڈ پہ جو پیپر ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایک آدھ پیپر پڑھاتا تھا. تو مجھے وہ جو ہے نا پہلا پیپر سے لے کر آخری پیپر تک کی جرنی پتہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد والی چیز بھی پتہ ہوتی ہے. تو اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کتنا اپنے آپ کو وہ ٹرانسفارم کر جاتے ہیں. تو وہ جو ٹرانسفارمیشن کا عمل جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی باقی خوشی ہوتی ہے. اور ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ کہ دے ہیو ڈن ونڈرس, بہت 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 کمال کیا ہوا ہے انہوں نے. آج کل کے آنے والے نوجوانوں سے مطمئن ہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں, ان کی پڑھائی صحیح ہو رہی ہے؟ مطمئن تو 100% نہیں ہوں, لیکن تھوڑی سجیشنز ہیں کہ ایک جو کووڈ کا دور گزرا, اس نے جو آن لائن کا چکر سٹارٹ کیا, تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے نا کہ ہمارے بچے کمفرٹ زون میں آ گئے آن لائن کی وجہ سے. ہاں, ایفرٹس کرنے سے گھبراتے ہیں, محنت کرنے سے گھبراتے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے کیمرے کے سامنے؟ ایک زندگی میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ جو آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ انسٹا پہ بڑی گلیمرائز قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہو, کوئی گاڑی سے اتر رہا ہے, فراری سے اتر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اور آپ دیکھتے ہو اور آپ کو لگتا ہے یہ 5 سیکنڈ کی 15 سیکنڈ کی ریل ہے, زندگی بھی یہ 5-15 سیکنڈ کی ریل ہے, اور فوراً آپ جو ہے نا وہ یوں کریں گے اور آپ فراری میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے تو آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. زندگی مستقل جدوجہد کا نام ہے. آپ ساری زندگی سکون ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے محنت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. آپ نے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں بٹھانی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. مجھے اگر کامیابی چاہیے تو مجھے ایک سخت ترین پروسیس سے گزرنا پڑے گا. جتنے بڑے لیول کی میں کامیابی اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اتنے بڑے لیول کی جدوجہد سے مجھے لازمی گزرنا پڑے گا. اس کے لیے تیار رہیں, محنت کرنی ہے, محنت سے بالکل پریشان نہ ہوں. اپنے اسمارٹ ورک سے اپنی محنت کو ریڈیوس ضرور کریں, بٹ اپنی کام چوری کی وجہ سے محنت کو اسکپ نہ کریں. اگر آپ جمے رہیں گے, آپ محنت کرتے رہیں گے, آپ کنسسٹنٹ رہیں گے, تو میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جس چیز کی خواہش آپ لے کے نکلے ہوں گے, اللہ تعالیٰ وہ خواہش آپ کی پوری ضرور کرے گا. کیا بات ہے سر, بہت اچھا میسیج آپ نے دیا, اور یقین کریں کہ آپ سے بیٹھ کر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وقت کہاں نکل گیا. تو دامن وقت میں گنجائش کم ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اور زیادہ نہیں بیٹھ پائیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سیشن لگا اور بہت اچھے سجیشن آپ نے دیے, اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. نیکسٹ کسی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ دی اپرچونیٹی. مجھے ہمیشہ میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جوانوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ ملک کے جو ہے نا, اگر مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ملے تو آپ نے مجھے وہ موقع دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہماری ملاقات تھی. لیڈرز ہاربر کے CEO ہمارے ساتھ موجود تھے, اعجاز خان صاحب, اور بہت اچھی سجیشن اور بہت اچھی گفتگو ان سے رہی. اور نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں ضرور ہم پھر ملاقات کریں گے کسی ایسی ہی شخصیت کے ساتھ. اور آخر میں اس امید کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت خیال, اپنے میزبان غضنفر جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.